أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کی کامیابی اور ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت فضیلت والی، بہت ہی اہمیت والی کتاب ہے۔ آسمانی بڑی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ ان چاروں میں سے قرآن شریف سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ 20 سال میں یہ قرآن شریف مکمل ہوا ہے، 23 سال کی مدت میں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا۔ نبی بنانے کے بعد سے لے کر آپ کی آخری زندگی، یعنی آپ دنیا سے جس وقت پردہ فرما چکے، درمیان میں جیسے جیسے موقع ہوتا تھا، جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی اور جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس کے متعلق اللہ رب العزت قرآن پاک نازل فرماتے تھے۔ یہ قرآن پاک جس کے بارے میں فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک کی صفت ہے کہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے بارے میں کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ قرآن ایسا قرآن ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتوں کو دیکھیں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے، اس کے معنی اور مطالب میں غور کریں گے تو زندگی کا کوئی کام ایسا ہم کو نہیں ملے گا جس کے بارے میں قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا ہو، چاہے وہ اندر کی زندگی سے تعلق رکھنے والا کام ہو یا باہر کی زندگی سے تعلق رکھنے والا کام ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاملاتی زندگی ہو، اخلاقی زندگی ہو، عبادتی زندگی ہو، ایمانیات اور عقائد کی زندگی ہو، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موڑ پر قرآن پاک نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔
زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر کام کے لیے قرآن پاک ہماری رہبری کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تقریباً 6660 پر 6 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو عبادتوں سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ حرام چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو حلال چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ آیتوں میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے، اور کچھ آیتوں میں توحید اور ایمانیات بیان فرمایا گیا ہے۔ تو قرآن شریف ہمارے لیے بہت ہی بنیادی کتاب ہے اور بہت ہی اہمیت والی کتاب ہے۔ اس میں ہر کام کا طریقہ، ہر کام کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا کام اگر ہے تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا، برا کام اگر ہے تو اس سے بچنے کے بارے میں حکم دیا گیا۔ تو قرآن شریف ہمارے لیے بہت ہی بڑی کامیابی اور بہت ہی اہمیت والی اور ہدایت والی کتاب ہے۔ اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو قوم قرآن شریف کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور وہ دنیا میں ناکام ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی قرآن شریف کے اوپر عمل کرے اور وہ ناکام ہوا ہو، ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جو بھی آدمی قرآن شریف کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، عمل کرے گا، وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو ملے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن شریف کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ کوئی تقاضا آ گیا، کوئی معاملہ پیش آ گیا، کوئی کام ہمارا پڑ گیا تو فوراً ہم کو قرآن شریف کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن شریف کو دیکھنا ہے کہ بھئی قرآن شریف ہمیں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کیا حکم دیا گیا، یہ دیکھنا ہے۔ اگر قرآن شریف کی طرف رجوع ہم نہیں کریں گے، قرآن شریف کو نہیں دیکھیں گے، اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، تو دین کا تو نقصان ضرور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی کام ہمارے سامنے آئے، جو بھی تقاضا، کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے آئے تو اس کے بارے میں قرآن سے پوچھنے کی کوشش کریں، قرآن سے رابطہ کریں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کی طرف رجوع کریں کہ بھئی اس کے بارے میں قرآن شریف میں کیا حکم دیا گیا، اس کام کو کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا بتایا گیا قرآن شریف میں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ جا کر سوال کرتے ہیں کہ امی جان بتائیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو امی جان فرماتی ہیں کہ کیا آپ لوگ قرآن شریف نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے فرمایا قرآن شریف تو پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف ہی آپ کے اخلاق ہیں۔ قرآن شریف پورا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو قرآن شریف اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے، اس امت کو عطا فرمایا ہے، تو یہ امت اللہ کے یہاں بہت ہی قدر والی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو قرآن شریف عطا فرمایا، اور جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن شریف کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان تینوں کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے
تو ہمیں سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ ان تینوں کتابوں میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا ہے. کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جو چیز ان کو پسند آتی تھی اس چیز کو رکھ لیتے تھے، جو چیز ان کو پسند نہیں آتی تھی اس چیز کو نکال دیتے تھے یا اس میں رد و بدل کر دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے. اللہ رب العزت قرآن کو نازل فرما کے پوری امت، پوری دنیا کے لیے چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن شریف ہماری کتاب ہے، ہم اس کو نازل کرنے والے اور قیامت کے صبح تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس پہ کوئی ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. عرب ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں. اس زمانے میں لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن شریف کو بدل دیا جائے، بڑی کوششیں ان کی ہوئیں، بڑی محنتیں ان کی ہوئیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا اور اس کی ذمہ داری بھی اللہ لے رہے ہیں حفاظت کی. اور جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے، پوری دنیا مل کر اس کو بدلنا چاہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہو نہیں سکتا. تو قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. اب قیامت کے صبح تک کوئی انسان یا پھر پوری دنیا کی انسانیت مل کر پوری اپنی طاقت لگا کر، پورا اپنا زور خرچ کر کے، پورا اپنا دماغ لگا کے ایسا قرآن تیار نہیں کر سکتی. قرآن بہت دور کی بات، قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت یا قرآن کی چھوٹی آیتوں میں سے کوئی ایک آیت بھی پوری دنیا مل کر بنا نہیں سکتی. ایسا قرآن اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو قرآن شریف جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک زبر، ہر زیر، ہر پیش، ہر تشدید، ہر جزم، ہر مد، جس کے اندر کامیابی چھپی ہوئی ہے. قرآن کے احکامات کے مطابق، قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی گزارنا اس امت کا فریضہ ہے، اس امت کے لیے فرض ہے. نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتا دیا، روزے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتا دیا، حج کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اور جتنی عبادتیں ہیں پوری عبادتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. کتنا بھی ہم لوگ اپنا دماغ دوڑائیں، کتنی بھی کوششیں کریں، ایسی کوئی مثال ہم کو نہیں ملتی، ایسی کوئی عبادت ہم کو نہیں ملتی کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو. تو قرآن پاک کی 6660 پر 6 آیتوں میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے پورے احکام بتا دیے کہ بھئی یہ قرآن شریف ہے، ان آیتوں کے احکامات یہ ہیں. تو جس طریقے سے نماز کا حکم ہے، جس طریقے سے روزے کا حکم ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ کا، حج کا حکم ہے، اسی طریقے سے ملی زندگی کا بھی حکم دیا گیا ہے، سیاست کا بھی حکم دیا گیا ہے، معاشرت کا بھی حکم دیا گیا، معاملات کا بھی حکم دیا گیا قرآن پاک میں. اب چونکہ 2 دن باقی ہیں الیکشن کے لیے، اس کو اگر قرآن شریف میں دیکھیں گے تو قرآن شریف ہمیں کہتا ہے، 3 پارہ ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے یا اپنی گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہو جائے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اللہ رب العزت تمہارے ہر کام کو جانتے ہیں. جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ اور گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے. اگر ووٹ کو دیکھیں گے تو ووٹ کے اندر یہ دونوں چیزیں ہم کو ملتی ہیں. ووٹ کیا ہے کہ بھئی ہم ایک گواہی دے رہے ہیں، ہم ایک آدمی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ جس کو ووٹ ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے گواہی دینا. جیسا کہ نکاح ہوتا ہے
تو نکاح میں 2 گواہ ہوتے ہیں. اگر دونوں مرد ہونا ضروری ہے، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے طلاق، اگر کسی کا طلاق کا مسئلہ آ گیا، طلاق لینا ہے، تو اس کے لیے بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے. کوئی معاملہ طے ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی گواہ کا ہونا ضروری ہے. کوئی لین دین ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی گواہ کا ہونا ضروری ہے. تو گواہی کا شریعت کے اندر بہت بڑا رول ہے، بہت اہمیت والی عبادت ہے. اگر کوئی آدمی گواہی نہیں دیتا یا پھر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو یہ دونوں گناہ شریعت کی نظر میں قرآن کے حکم کے مطابق غلط اور گناہ کا کام. جھوٹی گواہی دیا تب بھی گناہ کر رہا ہے آدمی، یا اپنی گواہی کو چھپا رہا ہے تب بھی آدمی گناہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اس سے آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو اب الیکشن کا موقع آ چکا ہے ہمارے سر پر. اگر اس موقع سے کوئی آدمی اپنا ووٹ کسی بھی آدمی کو نہیں دیتا تو بھی وہ آدمی گنہگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی گواہی چھپا رہا ہے. اگر کوئی آدمی خراب آدمی کو ووٹ دیتا ہے تو بھی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے. ہمارے اکابر اس وقت اتنا زور دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ چیز اپنے ذہنوں میں آتی ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ووٹ کا اور جمعے کے بیان سے کیا تعلق ہے، مسجدوں میں کیوں اس کو بیان کیا جاتا ہے. اگر مسجدوں میں بیان نہ کیا جائے تو جمعے کو چھوڑ کر کوئی ایسا موقع بتا دیں جس میں ہم سب ایک جگہ جمع ہوتے ہوں. جمعے کو چھوڑ کر کوئی ایک ایسی مجلس بتا دیں جس میں ہم لوگ جمتے ہوں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شریعت کے اندر عبادت مقصودہ جس کو کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو عبادت غیر مقصودہ کہا جاتا ہے. مثال کے اعتبار سے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، حج کرنا صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے. یہ چیزیں عبادت مقصودہ ہیں. لیکن اور ایک عبادت ہے جس کو عبادت غیر مقصودہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے مثال یہ ہے کہ نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے گھر سے چل کر آنا، یہ عبادت غیر مقصودہ ہے. اس کو شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے. چلنا، اپنے گھر سے اپنے دکان سے چل کر مسجد کو آنا، یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے. اگر یہ واسطہ نکل جائے، یہ وسیلہ نکل جائے تو پھر عبادت مقصودہ ادا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا عبادت مقصودہ ہے. لیکن روزہ رکھنے کے لیے سحری ہم لوگ کرتے ہیں، سحری کے ذریعے سے روزے کی مدد ہو جائے گی. تو سحری کرنا عبادت غیر مقصودہ ہو گیا اور روزہ عبادت مقصودہ. تو اسی طریقے سے الیکشن میں ووٹ دینا مسلمان کے لیے ضروری نہیں بلکہ فرض ہے. کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں یا کسی مفتی سے آپ فتویٰ لے لیں کہ بھئی مسلمان ووٹ نہیں دیتا تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو دنیا کا کوئی مفتی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ بھئی وہ آدمی گنہگار نہیں. ایسا کوئی بھی مفتی نہیں دے گا فتویٰ. دنیا کا ہر عالم، دنیا کا ہر مفتی یہی کہے گا کہ بھئی جس کے پاس 18 سال کی عمر جس کی ہو گئی، ووٹ حق جس کا مل گیا جس کو، اور اس کے باوجود بھی وہ آدمی ووٹ کا استعمال نہیں کرتا تو وہ آدمی گنہگار. یہ میری یا کسی اور کی بات نہیں، قرآن کی بات ہے. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں گے بھئی مفتی صاحب جو ہے اپنے طور سے بڑا چڑھا کے بول رہے ہیں. قرآن کی طرف رجوع کریں. سورہ بقرہ 3 پارہ ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اس آیت کی تفسیر کسی ماہر مفتی سے آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اس میں یہی بتا دیا گیا کہ بھئی گواہی کو چھپانا بھی گناہ، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے. تو ووٹ دینا عبادت غیر مقصودہ ہے. اور ان حالات میں ہم لوگوں کے لیے
فرض سے بھی بڑھ جاتا ہے، ہماری ذمہ داری فرض سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اب چونکہ پیر کے دن ووٹ ڈالنا ہے ہم لوگوں کو، 2 دن باقی ہیں، آج تو جمعہ ہے، ہفتہ اتوار 2 دن باقی ہیں۔ اب پیر کے دن کچھ کام ہم لوگوں کو کرنے کے ہیں، وہ یہ ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر گھر جانے کے بعد فوراً چائے پینے کی کوشش نہیں، چائے پینے کی فکر نہیں، ناشتے کی فکر نہیں، بلکہ صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلی فکر ہم کو یہ ہونا ہے کہ بھئی ہر حال میں کسی بھی طریقے سے جلد جا کر ووٹ ڈال کر آ جائیں۔ اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں جن کے پاس ووٹ حق ہے ان لوگوں کو لے کر جائیں، عورتیں اگر ہیں تو پردے کے ساتھ لے کر جائیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی عورتوں کے پاس ووٹ حق ہے تو اس لیے ہم عورتوں کو باہر لے کر نہیں جائیں گے، عورت اندر رہنے کی چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ شریعت کی طرف دیکھنا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جو کہ تمہارے عورتوں کو باہر نکلنا پڑے تو پردے کے ساتھ باہر نکلو۔ جس طریقے سے اگر طبیعت خراب ہو گئی ہماری یا اپنے گھر کی عورتوں کی تو ہم کیا کرتے ہیں، پردے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، لے کر جا کر اس کا پورا علاج کرائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے، عورتیں اگر ہیں اور ان کی عمر ہو چکی ہے، ان کے پاس ووٹ حق ہے تو ان کو پردے کے ساتھ لے کر جائیں، لے کر جا کر ووٹ کا استعمال کریں، ووٹ ڈال کر آنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہماری گلی محلے میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ووٹ ڈالنے نہیں گیا ہو تو اس کو ترغیب دیں کہ بھئی ووٹ کا حق یہ ہے کہ ووٹ کا استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے جتنے ہمارے فون میں نمبرز رہتے ہیں اپنے دوست احباب کے، تو ان کو فون کر کے پوچھیں کہ بھئی کیا آپ کا ووٹ ادا ہو گیا، آپ نے ووٹ ڈالا یا نہیں۔ اس طریقے سے یہ کام، دوسرا کام ہم کو کرنا ہے۔ ووٹ ڈال لیے، دوسروں کو ترغیب دے دیے، فون اگر کرنا ہے تو کر لیے، اس کے بعد گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اس دن کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آج کا دن چھٹی کا دن ہے اور کھا پی کر آرام سے سو جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ووٹ ڈال کے آ کر کچھ وقت اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے دعا میں لگ جائیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ ہمارا جتنا کام تھا، جتنی بس کی بات تھی ہماری اتنا ہم نے کر دیا ہے، باقی آپ کی ذمہ داری ہے، باقی اے اللہ تیری ذمہ داری ہے، اے اللہ بہتر حکمران کی ہمارے لیے تقرر فرما دے۔ ووٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں ان تمام ملکوں میں ووٹ کے ذریعے سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہترین حکمران کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس لیے ووٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ الیکشن آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، اس سے ہمیں کیا تعلق، اس سے ہمارا کیا کام، ایسا نہیں سمجھنا ہے۔ اگر ایسا سمجھیں گے، ووٹ کا استعمال ہم نہیں کریں گے یا غلط استعمال ہم نے کر لیا ووٹ کا، تو آئندہ جو زمانہ ہمارے اوپر آ رہا ہے وہ بڑی خطرناک اور بڑی پریشانیوں کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے ووٹ کا ہر حال میں استعمال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایرے غیرے کو ووٹ دینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہر ایرے غیرے کو ووٹ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے آدمی کو ووٹ دینے کی کوشش کریں جو کہ ہمارے لیے اور ہماری مذہب کے لیے مددگار بن سکتا ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی کون پیسہ زیادہ دے گا اس کے لیے ہم ووٹ دیں گے، حالانکہ شریعت میں مسئلہ بتا دیا گیا قرآن حدیث کی روشنی میں، پیسہ لے کر ووٹ ڈالنا بالکل حرام ہے۔ پیسہ لے کر ووٹ ڈالنا بالکل حرام ہے۔ اگر کسی کو بات پسند نہیں آتی تو کوئی مذائقے والی بات نہیں، قرآن حدیث کی بات ہے کہ اللہ نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ پیسہ لے کر اور جو آدمی پیسہ زیادہ دے گا اس کو اگر ووٹ دے رہا ہے تو وہ آدمی گنہگار، اور وہ پیسہ اس کے لیے ناجائز اور حرام۔ اب مسئلہ رہتا ہے کہ بھئی ہر آدمی آ کر گھروں کے پاس آ کر پیسہ دے کر جاتے ہیں، پہلے ان کو روکیں، کہیں کہ بھئی ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے، ہم کسی بھی حال میں اپنا حق ادا کریں گے،
ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں. کم سے کم 3 مرتبہ منع کریں, کم سے کم 3 مرتبہ منع کریں کہ ہم یہ پیسہ نہیں لیتے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے, کوئی زبردستی کرتا ہے, نہیں بھئی آپ کو پیسہ لینا ہے تو وہ لے کر کسی غریب کو دے دیں, اپنے استعمال میں ہرگز نہ لائیں. اگر ہم اپنے استعمال میں لائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے, رشوت لینا ہو جائے گا. تو اس لیے وہ پیسہ اگر کوئی زبردستی ہمارے ہاتھ میں دے رہا ہے تو وہ پیسہ کیا کریں, کسی غریب کو دے دیں. ثواب کی نیت نہ کریں, ثواب کی نیت نہ کریں, ثواب کی امید نہ رکھیں, بس غریب ہے, محتاج ہے, اس کو دے رہے ہیں بس. اگر اس کے باوجود اگر ہم نے وہ پیسہ لے لیا یا اپنی ضرورتوں میں استعمال کر لیا تو اس کے اوپر جو پریشانیاں, جو مصیبتیں آئیں گی اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. تو اس لیے ضروری ہے پیسے کی طرف نہ دیکھیں. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی ہمارے لیے کیا کام کر رہی ہے, یہ پارٹی, یہ آدمی ہمارے لیے کیا کام کر رہا ہے. کام کرے یا نہ کرے, ہمارے لیے کچھ سہولتیں کرے یا نہ کرے, اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں. ہم کو کیا دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آدمی, جس آدمی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں, یہ آدمی مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے, مسلمان کے ساتھ اس کی ہمدردی کیسی ہے, یہ دیکھنا ہے ہم کو. اگر حکومت کے طرف سے جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں یا پیسہ جو ملتا ہے, اگر اس کو دیکھ کر ووٹ دیں گے تو ہمارا ووٹ بیکار ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگ, اتنا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے صحت عطا فرمائی, ہاتھ پیر اچھے ہیں, پھر بھی لوگ حکومت کی بھیک کے اوپر, حکومت کی بھیک کے منتظر رہتے ہیں کہ بھئی فلانی حکومت یہ کرے گی, فلانی حکومت یہ کرے گی. اگر یہ ذہن سے ہم نکال دیے کہ بھئی ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود سے اپنا کام کریں گے اور کمائیں گے, اپنی ضرورتوں کو ہم خود سے پورا کریں گے, تو پھر الیکشن کے موقع پر یہ مسئلہ ہمارا نہیں رہتا. آج سب کی عام طور سے عادت بنتی جا رہی ہے کہ ہر آدمی, کمانے والے کی بھی وہی عادت ہو چکی اور نہیں کمانے والے کی بھی وہی عادت ہو چکی. لوگ کیا کرتے ہیں, حکومت کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی فلانی حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, فلانی حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. کب تک ہم ان کے بھیک کے منتظر رہیں گے, کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے. شریعت ہمیں ان چیزوں سے منع کرتی ہے. بھیک مانگنا بالکل شریعت کے اندر حرام. پھر ان چیزوں کو لے کر اگر ہم ووٹ استعمال کریں گے تو پھر ہمارا ووٹ غلط جگہ پر جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے, سب سے پہلا کام پیر کے دن صبح سویرے نماز پڑھتے ہی فوراً اپنے گھر والوں کو لے کر ووٹ پولنگ بوتھ میں جانا ہے اور ووٹ کا استعمال کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ایک ضروری بات یہ ہے, پولنگ بوتھ میں جائیں گے, جا کر مشین کا دور چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, بٹن دبا دیے واپس آ گئے. اس کے لیے ہمارے جتنے اکابر ہیں, تمام اکابر کہہ رہے ہیں کہ بھئی بٹن دبانا ہے, دبا کے انگلی اس بٹن کے اوپر رکھنا ہے کم سے کم 6 سے 7 سیکنڈ, 6 سے 7 سیکنڈ اس بٹن کے اوپر انگلی ویسے ہی دبا کے رکھنا ہے. اگر صرف بٹن دبا کے چھوڑ دیے تو ہمارا ووٹ استعمال نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے اس کا بھی خاص خیال رکھیں. اپنی مستورات کو کہیں, اپنی عورتوں کو گھر میں کہیں کہ بھئی ووٹ ڈالنے کے لیے جب جائیں گے تو ووٹ کے بٹن پر, یعنی مشین کے بٹن پر جب انگلی رکھیں گے, دبائیں گے تو کم سے کم 6 سے 7 سیکنڈ بٹن کو دبا کے رکھیں گے. اگر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ووٹ, جس کو ہم ڈال رہے ہیں, جس کو ووٹ دے رہے ہیں, اس پارٹی کو اور اس آدمی کو ہمارا ووٹ جائے گا. ورنہ اگر دبا کے چھوڑ دیے تو ہمارا ووٹ استعمال نہیں ہوتا, ہمارا ووٹ کوئی دوسرا ناجائز طریقے سے استعمال کرے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر پیر کے دن اپنا پورا کام کا چھوڑ کے اسی کو ضروری سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں. اور یہ الیکشن ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی بہتری کا ذریعہ بننے جا رہا ہے. ہمارے اکابر یہ اندازہ لگا رہے ہیں, جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اس وقت جو حالات تھے وہی حالات آج اس سال کے الیکشن کے ہو رہے ہیں. اگر یہ الیکشن صحیح ہو گیا, اللہ کرے, اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العزت الیکشن
مکمل طریقے سے آسانی کے ساتھ مکمل فرما دے اور امانت داری کے ساتھ ہم لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ الیکشن صحیح طور سے ادا ہو گیا، امانت داری سے ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، تو انشاءاللہ آنے والا زمانہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت ہی بہتری کا اور بہت ہی خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم نے اس میں سستی کی، کاہلی کی، تو پھر ہمارے آنے والا زمانہ ہمارے لیے بڑی پریشانیوں کا اور بڑی ہی مصیبتوں کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے پیر کے دن تمام کاموں کو چھوڑ کر اسی کو ضروری سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ الیکشن جو آنے والا ہے، اس الیکشن میں جتنے لوگوں کے اوپر ووٹ حق جن لوگوں کے پاس ہے، ان تمام لوگوں کو اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اور صحیح استعمال کرنے کی، اور الیکشن کے بعد نتیجے بالکل صحیح طریقے سے آنے کی، اور الیکشن کے بعد اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے ایسے لوگوں کو حکمران بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جو کہ پوری ملک کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے رحم دلی کے ساتھ کام کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت حکمران بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔